الحمدللہ ہم نے آج سورہ الانعام کمپلیٹ کی ہے، اور آج قرآن کا ایک ایسا مقام تھا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا اکٹھے ذکر کیا۔ 18 نبیوں کا ایک جگہ پر اکٹھے ذکر کیا اللہ نے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام جو ہے، جو سارے میں نے کہے ہیں، ان میں سے ایک نبی صرف ہے جو بنی اسرائیلی نہیں ہے، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ اسرائیلی نبی نہیں ہے، باقی سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے۔ حضرت یعقوب جن کا نام تھا اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل، جن کے نام سے یہ سارے اسرائیلی نبی ہیں، باقی سب اسرائیلی نبی ہیں۔ تو یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جن سے سب کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے یہ اولاد میں سے یہ 17 باقی نبی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا پہلے ذکر ہوا ہے۔ تو انبیاء جو ہیں وہ ہماری زندگیوں میں کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، آج کا مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ انبیاء کی زندگیاں ہمارے لیے کتنی اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل کیا۔ آیات جو نازل ہو رہی ہیں، وہی جو نازل ہو رہی ہے وہ مکہ میں نازل ہو رہی ہے، مدینہ میں ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی ہیں۔ اور یہ انبیاء جو ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ان کا بار بار قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر کیا۔ ان سارے انبیاء کا ذکر کرنا، ان کے واقعات کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمیں ان کی زندگیوں سے کچھ سبق مل سکے۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، ہمارے باپ کی جو زندگی ہے، وہ ان سے ہم نے بہت سبق سیکھتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح وہ خلیل اللہ بنے، اللہ تعالیٰ کے وہ دوست کس طرح بنے۔ اللہ تعالیٰ کے دوست بننے کی سب سے بڑی وجہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے جو دوستی ہے وہ محبت کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ خود اسماعیل علیہ السلام کا جب وہ گلا کاٹنے لگے تھے، ذبح کرنے لگے تھے، تو اس کی وجہ پیچھے یہ تھی کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دیکھنا تھا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک امتحان لینا تھا، تو اس امتحان میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہ جو سارے نبی ہیں، ان نبیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر فضیلتیں رکھی کہ کون سے نبی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو قرآن میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا اللہ نے، وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، یہ چاروں نبیوں کا اکٹھا ذکر ہوا۔ اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 جو نبی ہیں یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، یہ باقی نبیوں سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ پھر ان میں سے بھی 3 اور زیادہ افضل ہیں، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 پہ، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اور ان کی خاص بندے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے تھے، اور انہوں نے آگے سے پھر اپنی زندگیاں پیش کر کے ہمارے لیے مشعل راہ بنائی۔ ہم نے ان کی زندگیوں کو ہی دیکھنا ہے کہ ان کی زندگیوں میں کیا کیا ہوا۔ جتنا کوئی بڑا پیغمبر ہے اس کی اتنی زیادہ مشکل بڑی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہم ایمان لاتے ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، جو کائنات کے افضل ترین انسان ہیں، جو سب سے افضل پیغمبر ہیں، سردار نبی ہیں، اتنی بڑی مشکلیں آئی ہیں کہ اتنے دن وہ بھوکے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں شروعات سے لے کر اینڈ تک امتحان ہی امتحان دیے ہیں۔ آج ہی ہم قرآن میں پڑھ رہے تھے، ایک بڑی خاص بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نوجوان جب تھے، ابھی بالکل نوجوانی کی عمر میں تھے، تو وہ اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں
انہوں نے ستارے کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے، ستارہ غروب ہو گیا۔ انہوں نے جب چاند کو دیکھا تھوڑا بڑا تھا، انہوں نے کہا یہ بھی غروب ہو گیا۔ اور جب سورج کو دیکھا تو سورج کو کہا کہ یہ تو سب سے بڑا ہے، ھذا اکبر، کہ کیا یہ میرا خدا ہے؟ تو جب وہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے خود سے ہی یہ کہا کہ بے شک یہ غروب ہونے والا جو چیز ختم ہو جانے والی چیز ہے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ کے لیے، ہمیشگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ انسان فانی ہے، انسان نے فنا ہو جانا ہے، اور جو انسان نے فنا ہونا ہے اسی طرح مخلوق نے فنا ہونا ہے، اور مخلوق میں ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ ایک وقت ایسا آنا ہے کہ جب کائنات کی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، اور اس کے بعد فنا ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کرنا ہے تو پھر دوبارہ سوال اللہ نے کرنے ہیں۔ آج سوال کرنے کا ہمارے پاس موقع ہے، ایک وقت آئے گا جب اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ ہم نے اس دنیا میں کیا کیا، ہم نے اس زندگی میں کیا کیا، اور ہماری اس زندگی کا مقصد کیا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن کے اندر انبیاء کے واقعات پڑھیں، انبیاء کی باتیں پڑھیں کہ ان کی زندگیاں کیسی تھیں، انہوں نے کیسی اپنی زندگیاں گزاری۔ صرف ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ ہم پورا قرآن پڑھیں، اور قرآن کے اندر یہ جو سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا وہ کیوں آیا، بار بار فرعون کا واقعہ کیوں آیا، بار بار ان کا ذکر اسی قرآن میں ہی کیوں ہے، اور ایک جگہ پر دوسری جگہ پر ایک جیسا ذکر کیوں ہے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو جگہ جگہ پر قرآن میں باتیں بتائی ہیں ہمارے لیے بتائی ہیں تاکہ ہم سیکھ سکیں، ہم اللہ سے محبت کرنا سیکھ سکیں۔ میں خود اپنے آپ کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اللہ سے محبت کرنی سیکھی ہے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کے، ان کی زندگی کو پڑھ کے۔ جب میں نے ان کی زندگی کو دیکھا کہ انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے قربانیاں اپنی دی اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی، تو میرے دل میں بھی ایک جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کروں۔ تو اسی طرح یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ قرآن ہے، ہر انسان کے لیے یہ قرآن ہے، اور ہر انسان کے پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ان پیغمبروں کو ہمارے لیے ہی قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگیوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔